بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم ناظرین و سامعین، پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق آپ سے مخاطب ہے اور آپ سماعت کر رہے ہیں ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق یوٹیوب چینل۔ آج کا ہمارا لیکچر ان تمام کینڈیڈیٹس کے لیے ہے جو کہ اسلامیات کے لیکچرشپ کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں، مختلف کمپٹیشن کے ایگزام میں جانا چاہتے ہیں یا ایم اسلامیات کے امتحانات دینا چاہتے ہیں۔ اس کے اندر آپ کو کافی انفارمیشن ملے گی شارٹ کویشچن کے لیے، ایم سی کیوز کے لیے، تو لہٰذا یہ تمام کینڈیڈیٹس کے لیے یکساں مفید ہے۔ تو اس سے پہلے جو 29 کویشچن تھے وہ ہم سالو کر چکے ہیں، تو آج 30ویں سے ہم اس کا آغاز کرتے ہیں۔ تو آئیے اس پیپر کی طرف۔ سوال نمبر 30واں، پہلی وحی کل کتنی آیات پر مشتمل تھی؟ بالکل سمپل سا اور آسان سا سوال ہے۔ 3 آیات ہیں، 5 آیات ہیں، 7 ہیں، 9 ہیں۔ تو یہ پہلی وحی جو تھی سورۃ العلق کی شکل میں وہ 5 آیات پر مشتمل تھی۔ اس کے ساتھ جو چیز آپ کو میں بتا دوں وہ یہ کہ قرآن مجید کی 2 ترتیبیں ہیں، ایک ترتیب نزولی اور دوسری ترتیب توقیفی۔ ترتیب نزولی کے حوالے سے سورۃ العلق یعنی جس کی یہ 5 آیات ہیں یہ پہلی سورت ہے ترتیب نزولی کے حوالے سے، جبکہ ترتیب توقیفی کے حوالے سے پہلی سورت جو ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے جو کہ قرآن مجید کے جس سے آغاز ہو رہا ہے۔ تو یہ جو 2 ترتیب ہیں یہ بھی وحی کی ایک شکل ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے جس طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہدایات جاری کی جاتی ہیں، آپ اسی طریقے سے آگے صحابہ کرام کو فرما دیتے کہ فلاں جو صورت ہے اس کو کس کے ساتھ ملانا ہے اور اس کو یہ آیات جو ہے ان کو کس کے ساتھ ملانا ہے۔ تو لہٰذا یہ بھی منزل من اللہ ہے۔ جی آگے ہے 31واں سوال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اسماعیل علیہ السلام کے بعد کعبہ کی تولیت کس کے حصے میں آئی؟ یعنی پہلے وہ اس کے تولی تھے، اس کے بعد کس کے حصے میں آئی؟ تو ان کی نسل سے ہی ہے قصا، یہ ان کے حصے میں آئی، یہ اس کا کریکٹ آنسر ہے۔ اس کے بعد آپشن ہے نابت ہے، بنی حرب ہے اور فہر ہے، تو اس میں جو درست جواب ہے وہ قصا ہے۔ مکہ میں بت پرستی کی ابتدا کس نے کی؟ ابو جہل نے، عمر بن لہی نے، ابہرا نے اور کرزین جابر نے۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ عمر بن لہی ہے۔ سوال نمبر 33، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو کس موقع پر سیف اللہ کا لقب دیا؟ غزوہ تبوک، غزوہ حنین، سریہ موتا اور فتح مکہ۔ جی اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے سریہ موتا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ غزوہ اور سریہ میں کیا فرق ہوتا ہے۔ غزوہ وہ جنگ ہوتی ہے جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس شرکت کی ہو، آقا علیہ السلام خود شریک ہوئے ہوں اور سپہ سالاری فرمائی ہو، اس کو غزوہ کہتے ہیں۔ اور جس میں کسی اور کو سپہ سالار بنا کر بھیجا گیا ہو، خود تشریف نہ لے گئے ہوں، اس کو سریہ کہتے ہیں۔ اور ایک اور چیز جو اس کے اندر موجود ہے کہ حضور علیہ السلام کے دور میں جو جنگیں جتنی بھی لڑی گئی ہیں ان میں جو سب سے آخر پر غزوہ تھا وہ غزوہ تبوک تھا۔ تو غزوہ تبوک عام طور پہ یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ غزوہ تبوک میں کتنے مسلمان شہید ہوئے، اور بتانے والے بتا دیتی ہیں جی اتنے شہید ہوئے، یہ فلاں ہوا۔ یہ غزوہ تبوک جو تھا یہ باقاعدہ جنگ نہیں ہوئی تھی، مسلمان انتظار کرتے رہے تھے، لیکن وہ اہل روم جو تھے جن کے خلاف یہ جنگ تھی وہ باہر نہیں آئے تھے، لہذا بغیر جنگ کی واپس آ گئے تھے۔ تو یہ کچھ انفارمیشن تھی اس کے بارے میں۔ اس کے بعد ہے سیرت کے موضوع پر کتاب الرحیق المختوم کا اردو ترجمہ کس نے کیا؟ بہت اہم کتاب ہے۔ اس میں ایک سوال تو یہ ذہن میں اب آپ کے آ جانا چاہیے کہ کتاب الرحیق المختوم جو ہے یہ کتاب سیرت پر موضوع پر ہے، سیرت کے موضوع پر، یعنی اگر آپ کو یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے جی سیرت کے موضوع پر کوئی اہم کتاب لکھیں تو آپ یہ نام یاد کر لیں، یا آپ کو یہ پوچھا جائے کتاب الرحیق المختوم کا موضوع کیا ہے تو آپ کہیں گے سیرت اس کا موضوع ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کا جو اردو ترجمہ کیا ہے وہ صفی الرحمان مبارک پوری نے ترجمہ کیا ہے۔ اس کے بعد ہے جی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام منصب خلافت کے لیے کہاں پیش کیا گیا؟ حضور علیہ السلام کے وصال مبارک کے بعد جو کچھ انصار تھے وہ ثقیفہ بنی سعدہ، یعنی بنی سعدہ کے گھر، ان کے گھر کو ثقیفہ بنی سعدہ ان کے گھر جمع ہوئے اور یہ پروگرام بنا رہے تھے کہ جو بعد میں خلیفہ ہوگا وہ انصار میں سے ہوگا،
تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق ان دونوں ہستیوں کو جب پتہ چلا تو یہ وہاں پہ گئے اور ان کے ساتھ بات چیت ہوئی. بہرحال اسی جگہ پر یعنی ثقیفہ بنی سعدہ پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام منصب خلافت کے لیے پیش کیا گیا. بنو امیہ کا کل دور خلافت کتنا ہے؟ 90 سال ہے، 100 سال ہے، 120 سال ہے، 150 سال ہے. تو ان کا 90 سال خلیفہ ان کا بنو امیہ کا دور بنتا ہے. محمد بن قاسم نے سندھ کو کب فتح کیا؟ یہ بہت اہم سوال ہے اور آسان بھی ہے. 712 عیسوی میں. ٹھیک ہے جی، 712 عیسوی میں سندھ کو فتح کیا راجہ دہر کو شکست دے کر، اور اس لیے سندھ کو باب الاسلام کہتے ہیں، جس کے ذریعے اس علاقے بر صغیر میں اسلام داخل ہوا. مسلمانوں کے پہلے بحری بیڑے میں کل کتنے جہاز شامل تھے؟ 300 تھے، 400 تھے، 500 تھے یا 1000 تھے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے جی 400 بحری بیڑے شامل تھے. قبرص کب فتح ہوا؟ 25 ہجری، 28 ہجری، 30 ہجری یا 35 ہجری؟ تو اس کا صحیح جواب ہے 28 ہجری. دمشق کی فتح کس مسلمان جرنیل کے ہاتھوں ہوئی؟ سعد بن ابی وقاص، نعمان بن مکرن، خالد بن ولید یا عمر بن عاص؟ تو دمشق فتح ہوا عمر بن عاص کے ہاتھوں. حد قذف قرآن مجید کی کس صورت میں بیان ہوئی ہے؟ سورۃ تحریم کے اندر، نور کے اندر، احزاب کے اندر اور بقرہ کے اندر. یہ سوال غالباً پہلے بھی گزر چکا ہے. سورۃ نور کے اندر جو ہے وہ حد قذف کیا ہوتی ہے؟ حد قذف یہ ہے کہ کسی پر الزام لگانا، کسی خواتین پر الزام لگانا کہ اس پر زنا کا یا بدکاری کا الزام لگانا، اور پھر اس پر 4 گواہ پیش نہ کر سکے گا اگر کوئی، تو اس پر حد قذف یعنی اس کو کوڑے لگائے جائیں گے 80. جی اس کے بعد ہے جی قرآن مجید میں شادی شدہ زانی مرد کی سزا کیا بیان ہوئی ہے؟ 80 کوڑے ہیں، 100 کوڑے ہیں، رجم ہے، یہ سزا بیان نہیں ہوئی. اچھا اس کے اندر یہ بات ہے کہ قرآن مجید کے اندر جو ہے سورۃ النور کے اندر الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، کہ زانی مرد اور زانی عورت ان دونوں کو سزا دی جائے گی، 100 کوڑے سے سزا دی جائے گی. اب وہاں پہ شادی شدہ کی جو ہے نا وہ نام نہیں آیا، تو لہٰذا یہ 100 کوڑے جو سزا ہے یہ غیر شادی شدہ کی ہے. تو شادی شدہ کی سزا حدیث میں آتی ہے، لہٰذا اس کو رجم کیا جاتا ہے جو شادی شدہ ہوتا ہے. تو اگر آپ اس کا کریکٹ آنسر چاہتے ہیں تو یہاں تو سزا بیان نہیں ہوئی، چونکہ قرآن مجید کے اندر غیر شادی شدہ کی ہوئی ہے، لیکن ویسے اس کی سزا رجم ہے جو حدیث میں موجود ہے. جی کس مشہور فقیہ نے قید خانے میں وفات پائی؟ وہ تھے جی امام مالک تھے، امام شافعی تھے، امام احمد بن حنبل تھے یا امام ابو حنیفہ تھے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے امام احمد بن حنبل تھے. ان کو قید کر دیا گیا تھا، اور ان کو کہا جاتا تھا کہ آپ جو فرقہ معتزلہ ہے ان کو خلق قرآن کے حوالے سے کہ آپ بھی قرآن کو مخلوق کہیں، لیکن آپ نے انکار کر دیا، ان کو قید کر دیا گیا اور قید میں ہی ان کا وصال ہو گیا. امام مالک کہاں پیدا ہوئے؟ قاہرہ، کوفہ، مدینہ منورہ، دمشق؟ بڑے معروف امام ہیں اور بڑے عاشق امام ہیں. مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے اور ساری زندگی مدینہ سے باہر نہیں نکلے، صرف ایک دفعہ حج کے لیے گئے، اور بعد میں جو خلیفہ تھا اس وقت کا اس نے کہا کہ آپ آ کر درس دیا کریں کوفہ میں آ کر یا ادھر بغداد میں آ کر. تو آپ نے فرمایا کہ جس نے پڑھنا ہے مدینہ آ جائے، میں حضور علیہ السلام کا شہر مدینہ نہیں چھوڑ سکتا، یہ نہ ہو کہ میں مدینہ سے باہر گیا ہوں اور میری موت آ جائے. تو یہ عاشق تھے بہت بڑے اور ساری زندگی مدینہ میں ہی گزاری. قانون اسلامی کا چوتھا ماخذ کیا ہے؟ سنت، اجتہاد، قیاس یا اجماع؟ جی اب اس کو ترتیب یہ ہوتی ہے، پہلا قرآن، سنت، جی اس کے بعد اجماع اور چوتھا ہے قیاس. یہ ہے ترتیب، یعنی قانون اسلامی کا پہلا ماخذ ہے قرآن، دوسرا ہے سنت، تیسرا ہے اجماع اور چوتھا کیا ہے؟ قیاس ہے. اس کو ذرا ترتیب سے یاد کر لیں. آیت محاربہ قرآن مجید کی کس صورت میں آئی؟ اب محاربہ کیا ہوتا ہے؟ راہ زنی کو کہتے ہیں، رستے میں کھڑے ہو کر لوگوں کو لوٹنا، قتل و غارت کرنا، اس کو محاربہ کہتے ہیں، اور اس کی سزا بیان کی گئی ہے. کون سی صورت میں؟ مائدہ کے اندر، نور کے اندر، احزاب کے اندر، یاسین کے اندر. تو اس کا صحیح جواب ہے سورۃ المائدہ کے اندر اس کی سزا بیان کی گئی ہے. قتل عامد سے کیا مراد ہے؟ تیز آلے سے قتل کرنا، دھوکے سے قتل کرنا، غلطی سے قتل کرنا، جان بوجھ کر قتل کرنا. آمد جان بوجھ کو کہتے ہیں، جان بوجھ کر، آمدن یعنی کوئی کام بھی جان بوجھ کے کیا جائے اس کو آمدن کہتے ہیں، ارادے سے. تو قتل آمد مطلب ہے جان بوجھ کر قتل کرنا.
وہ عبارت جو متکلم کے کلام کے مقصد کو ظاہر کرے، جو بالکل واضح اور صراحت کے ساتھ سمجھ آئے، اسے فقہی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ یہ بات تھوڑی سی سمجھ لیں۔ کچھ چیزیں ہیں عبارت، جو اس عبارت کو پڑھنے سے آپ کو بات سمجھ آ جائے تو اس کو کہتے ہیں عبارت النص، یہ اس کا صحیح جواب ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس عبارت کے اندر چھپی ہوتی ہیں، وہ تھوڑا سا غور و فکر کرنے سے آپ کو سمجھ آئے گی، تو اس کو کہتے ہیں اشارۃ النص، ٹھیک ہے۔ یہ چار ہیں چیزیں اصول فقہ میں آتی ہیں، فقہ اصطلاح کے اندر، جو کلام سے واضح ہو، وہ بلکہ اس کو کہتے ہیں ما سی کل کلام الیاجل، جس کے لیے کلام لایا جاتا ہے اس کو عبارت النص کہتے ہیں، اور جو تھوڑے غور و فکر کرنے سے اس میں سے ہی آپ مسئلہ نکالتے ہیں تو اس کو اشارۃ النص کہتے ہیں۔ مختلف جرائم کی جو سزائیں قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ مشتبہات، عقوبات، تعزیرات، حدود، جی ان کو حدود کہتے ہیں۔ اب یہ بات بھی سمجھ لیں آپ، جن کی سزائیں قرآن میں بیان کی گئی ہیں ان کو حدود کہتے ہیں، اور جو سزا وقت کا قاضی تعین کرتا ہے اس کو تعزیر کہتے ہیں۔ ان میں فرق بنیادی یہ ہے کہ حدود کے اندر کمی بیشی نہیں کی جا سکتی، یہ فائنل اور حتمی ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور یہ حد جاری ہوگی اسی طریقے سے، مگر تعزیرات جو ہیں اس کے اندر وقت کا قاضی اور جو منصف ہے، اگر اللہ اس کو انصاف کی توفیق دے تو اس کے اندر وہ کمی بیشی کر سکتا ہے، کیونکہ یہ حالات اور واقعات کے مطابق ہوتی ہے، اور یہ حدود جو ہے یہ پہلے سے تعین ہے، اور یہ اس جرم کی سزا، اگر کوئی جرم کرتا ہے اس کو مکمل سزا دی جائے گی۔ کتاب الکافی کے مؤلف کون ہیں؟ محمد بن حسن، شیخ محمد باقر، محمد بن علی اور محمد بن یعقوب، تو اس کا صحیح جواب ہے محمد بن یعقوب۔ کتاب الفلاح کے مصنف کون ہے؟ رضی الدین قریشی، ابو الفدا ابن العوام، محمد بن احمد حزقی، تو اس کا صحیح جواب ہے جی ابن العوام، اس کے کتاب الفلاح ہو گئے۔ زمین سورج کے گرد ایک چکر کتنے عرصے میں مکمل کرتی ہے؟ تو ظاہر ہے 1 سال میں مکمل کرتی ہے، یہ سمپل سا سوال ہے، آپ نے پڑھا ہے پہلے ہی۔ علم باغبانی کے ماہر مسلمان سائنسدان کون تھے؟ علم باغبانی، عمر خیام، ابن خلدون، ابن بیطار، ابن اسحاق الکندی، تو اس کا صحیح جواب ہے ابن بیطار۔ ابن خلدون تو فلسفی ہیں۔ اچھا جی، کس یونانی فلسفی نے کہا تھا ہر چیز کی اصل پانی ہے؟ سقراط نے، تالیس نے، ارسطو نے یا بقراط نے؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ تالیس ہے۔ اس کے بعد جی استرلاب سے کیا مراد ہے؟ ایکس رے، سورج کا مشاہدہ کرنے والا اللہ، وقت ناپنے والا اللہ، زمین کی پیمائش کرنے والا اللہ، تو یہ زمین کی پیمائش کرنے والے آلے کو استرلاب کہتے ہیں۔ ریاضی کس زبان کا لفظ ہے؟ فارسی کا، لاطینی کا، عربی کا یا عبرانی کا؟ تو یہ ایک بڑی اہم چیز ہے، ریاضی جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ ارسطو کے نزدیک خدا کیا ہے؟ خالق، علت اولا، آشکار حقیقت یا نگہبان؟ تو ارسطو کے نزدیک خدا آشکار حقیقت کا نام ہے۔ قرآن مجید کی کس صورت میں ستاروں سے آسمان مزین کرنے کی بابت کہا گیا ہے؟ سورۃ الواقعہ میں، ناس میں، مائدہ میں یا سورۃ الملک میں؟ تو یہ سورۃ الملک میں ہے جو آپ پڑھتے رہتے ہیں۔ فَزَيَّنَّا لَهُ السَّمَاءَ ورڈ ایز آئی سی اٹ کا مصنف کون ہے؟ روسو اس کا مصنف ہے جی۔ علم حیاتیات کی بنیادی طور پر کتنی قسمیں ہیں؟ 2 ہیں، 5 ہیں، 7 ہیں یا 10 ہیں؟ تو علم حیاتیات کی بنیادی طور پر 2 قسمیں ہیں۔ تاریخ دعوت و عزیمت کے مصنف کا نام کیا ہے؟ بڑی اہم کتاب ہے تاریخ دعوت و عزیمت، سید حسن ندوی، سید ابو الحسن ندوی، سید حسن ندوی، سید سلیمان ندوی، تو اس کا صحیح جواب ہے سید ابو الحسن ندوی۔ تاریخ دعوت و عزیمت۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ قرآن میں کتنی مرتبہ ہے؟ 50 مرتبہ، 45 مرتبہ، 43 مرتبہ اور یا 30 مرتبہ؟ تو صحیح جواب ہے 43 مرتبہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام کیا تھا؟ ام سلمہ، ساریہ، فاطمہ یا فاطمہ؟ تو ان کا صحیح آنسر ہے ام سلمہ۔ ابو الانبیاء کس کو کہا جاتا ہے؟ ابو الانبیاء حضرت آدم علیہ السلام کو کہا جاتا ہے جی، یہ اس کا صحیح جواب ہے۔ اور ایک اور اس کے سے ریلیٹڈ سوال ہے کہ جد الانبیاء کس کو کہا جاتا ہے؟ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا جاتا ہے۔ ابو الانبیاء حضرت آدم علیہ السلام کو اور جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔
حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور خلافت کب سے کب تک رہا؟ تو یہ بالکل شارٹ تھا، ان کا دور تھا 99 ہجری سے 101 ہجری تک، صرف 2 سال آپ خلیفہ رہے۔ حجت اللہ البالغ کے مؤلف کون ہے؟ فخر الدین رازی ہیں، ابن تیمیہ ہیں، شاہ ولی اللہ یا امام غزالی؟ تو اس کے جو صحیح جواب ہے حجت اللہ البالغہ کے مؤلف ہیں شاہ ولی اللہ۔ نورسی تحریک کے بانی کون ہے؟ بدیع الزمان نورسی، یہاں نورسی کا لفظ نہیں لکھا، ان کا پورا نام ہے بدیع الزمان نورسی۔ تو یہ اس طرح 67 کویسچن ہے، آپ اس کو پڑھیں گے تو بہت ساری چیزیں آپ کو تیار ہو جائیں گی، کچھ آپ کو پتہ ہوگا، کچھ کا نہیں پتہ ہوگا، اس سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں میں نے آپ کو بتا دیں، تو یہ آپ کو ایم اے اسلامیات میں بھی کام دیں گی اور آپ کو کمپٹیشن کے ایگزام کی تیاری میں بھی کام دیں گی، پبلک سروس میں جانے کے لیے بھی تیاری کرنے کے لیے انشاءاللہ آپ کو مدد کریں گی۔ تو اس کو اچھے طریقے سے پڑھیں اور آپ اس چینل کو دیکھتے رہیں، انشاءاللہ اس طرح کے اہم لیکچرز آپ کو ملتے رہیں گے، اور اس کو شیئر بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں، تاکہ انشاءاللہ یہ آپ کا چینل ہے، اس کی پروجیکشن بھی ہو اور آپ کو اچھی اچھی چیزیں ملتی رہیں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی ناصر۔